قرآن 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 زندہ باد، قرآن زندہ باد، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 4 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ لیسن زیر کا لیسن ہے۔ سبق نمبر 4 زیر کا سبق ہے۔ حرکات، اس سے پہلے سبق کے اندر آپ نے حرکات کو پڑھا اور سمجھا کہ حرکات 3 ہے: زبر، زیر، پیش۔ ان تینوں کو حرکت کہتے ہیں، تو انہی حرکت کا سب سے پہلی حرکت زبر کو لیسن نمبر 3 میں آپ نے پڑھ لیا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے تو آپ چینل پر جائیے اور لیسن نمبر 3 کو پہلے پڑھ لیجئے، اس کے بعد لیسن نمبر 4 کو پڑھیے، تو آپ کو اچھی طرح آج کا سبق سمجھ میں آئے گا۔ تو حرکات میں سے دوسری حرکت زیر ہے۔ آج کے سبق میں زیر کو پڑھنا ہے۔ چلیے اپنی نظروں کو اسکرین پر جمائے رکھیے اور زیر کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جو زیر دیکھ رہے ہیں، یہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گا، حرف کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے، ایک طرف اردو میں لکھا ہوا ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ کیا مطلب؟ کہ زیر والے حرف کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے الف کے نیچے زیر آ جاوے تو اس کو پڑھیں گے ای، با کے نیچے زیر آوے تو پڑھیں گے بی، تا زیر تی، ای بی تی۔ اس طرح جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، یعنی ای بی تی، یہ غلط ہے۔ اور ایک بات کہیں، معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ معروف کہتے ہیں ای بی تی، یہ معروف آواز ہے، اور مجہول آواز آتی ہے اے بے تے، یہ مجہول آواز ہے، تو اس کو اے بے تے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ای بی تی پڑھنا ہے۔ چلیے دیکھیے تختی کو، اپنی نظریں جو ہے برابر اسکرین پر جمائے رکھیے اور ایک ایک حرف کو زیر کے ساتھ پڑھنے کا صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے۔ سب سے پہلے الف ہے، الف کے نیچے زیر لکھا ہوا ہے، تو الف کے نیچے زیر آنے سے اس کو پڑھیں گے ای۔
बाजेर बी, ती। पढ़िए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। सी। देखिए बार बार मैं आपको इस सा वाले हरफ पर निशानदेही करता हूं। देखिए इंग्लिश में भी और अंग्रेजी में सी लिखा हुआ है, जबकि उर्दू अरबी जुबान में ये सी पढ़ना गलत होगा। सा की अदायगी के लिए जुबान का अगला हिस्सा बाहर निकालकर इसको ऊपर वाले दांतों से लगाकर पढ़ना है। थोड़ा सा बाहर निकालकर पढ़ेंगे। सुनिए आवाज को अच्छी तरह। सी, सी। इस तरह सा को मश्क करें। चलिए आगे देखिए। जी, ही। ये बड़ी हा है, इसको गले से निकाल कर पढ़ेंगे। ही। उसके बाद ही, दी, री। देखो यहां जी लिखा हुआ है, लेकिन जबले का ज है, इसको जी नहीं पढ़ेंगे। इसकी अदायगी भी सा की तरह जुबान बाहर निकाल कर पढ़ेंगे। री, री, जी। देखिए आप री को, और ये जी है, यह अंग्रेजी और गुजराती में यकसा हर्फ नजर आता है, लेकिन दूसरा कोई हर्फ नहीं है कि जिस हर्फ के जरिए ये हर्फ की अदायगी सही हो। इसलिए तो हमारा लेसन नंबर 0 को आप सुनिए कि गुजराती जुबान में कुरान करीम का पढ़ना क्यों सही नहीं है। इसी वजह से गुजराती जुबान में कुरान करीम की तिलावत सही नहीं है कि अरबी के तमाम अल्फाज गुजराती जुबान में अदा नहीं होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी अदा नहीं होते हैं। इसका तलफ्फुज सीखना जरूरी है। इस हर्फ की अदायगी के लिए दोनों हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे, दोनों दांतों को मिलाकर पढ़ेंगे। जी, मिलाइए, जी। चलिए आगे पढ़िए। सी, शी, सुई। यहाँ सौद को भी इसी तरह जैसे सीन को देखा था, इसी तरह आपको यहाँ नजर आता है सी, लेकिन ये गलत है, इसको पूर्व पढ़ना है। सुई, जुई, कुई। देखिए ऊपर आया था 2 नुक्ते वाला ता, तो उसमें भी अंग्रेजी और गुजराती में ती लिखा हुआ था। यहां पर भी आपको ती लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन ये दोनों अरबी की ये ता और ता में फर्क है। इसको मुंह भर के पढ़ते हैं और इसको पढ़ा जाएगा कोई। ता है, इसके नीचे जेर आ जावे तो इसको पढ़ेंगे कोई। उसके बाद भी आने वाला हरफ इसको पूर्व पढ़ेंगे रुई, रुई। उसके बाद ऐन है, ऐन के नीचे जेर आया तो इसको पढ़ेंगे ऐ, गले से निकाल कर पढ़ेंगे। अलिफ में भी आपने ऐसा ही ई लिखा हुआ पाया था, लेकिन अलिफ तो बराबर है, लेकिन ये ऐन इसको गले से निकाल कर ऐ, ऐ इस तरह पढ़ेंगे। चलिए आगे। रोई, फी, पी, की। देखिए ये दोनों कॉफ है, ये कॉफ है और ये काफ है। क्या अंग्रेजी में अलग अलग हरूफ लिखे हुए हैं, यहाँ क्यू है और के है, तो इसकी अदायगी में अरबी में फर्क है। गुजराती में जबकि दोनों यकसा नजर आ रहा है, इसको सही करने की जरूरत है मश्क के जरिए से। पी, की। देखिए आप आवाज बराबर, पी, की। चलिए आगे। ली, मी, नी, वी, ही। आगे हमने हा पढ़ा था, वो बड़ी हा थी, इसको गले से निकाल कर पढ़ना था, और ये 2 चश्मी हा छोटी हा है, इसको जो है बगैर गले से निकाले हुए हल्की सी आवाज के साथ मुंह ही में से पढ़ लेंगे ही। उसके बाद ई, हमजा जेर हमजी नहीं पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ेंगे। चलिए ये नीचे मश्क दिया है, देखिए अलिफ जेर ई, बा जेर बी, ई बी, रा जेर री, दाल जेर दी, री दी, बा जबर ब, कॉफ जेर की, बकी, हा जबर ह, मीम जेर मी, हमी, दाल जबर द, हमीद, हा जबर ह, फा जेर फी, हफी, ज़ा जबर ज, हफीज़ा, रा जबर र, हा जेर ही, रही, मीम जबर म, रहीम। चलिए आगे और मश्क की
اچھی طرح مشق کرتے ہیں. چلیے اس مشق کے پیج کو بھی پڑھیے. اپنی نظریں برابر رکھیے اسکرین پر, میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. چلیے اس کو پڑھیے گا, پڑھیے ماشاء اللہ, پڑھیے, پڑھنے کی کوشش کیجیے. الف کے نیچے زیر کیا پڑھیں گے؟ ای. بہت اچھا. بازیر بی, دونوں کو ملا دیجیے, ای بی. چلیے آگے بھی پڑھیے. آگے سبق زبر کا آ چکا ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ زبر کا لیسن نمبر 3 اگر آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہے تو اس کو سن لیجئے تاکہ زبر صحیح ہو جائے تو زبر کے ساتھ زیر دونوں پڑھنا آسان ہو جائے. دیکھو اب زبر زیر دونوں ساتھ میں آئے گا. را زبر ر, دال زیر دی, ردی, ر رحی. بہت اچھا, پڑھیے آگے پڑھیے. روزی, وسی, حمی. نیچے 3 جملے ہیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. ای بی لی, ملا کر پڑھیے, ای بی لی. چلیے اس کو پڑھیے. ر دی ف, ملا کر پڑھیے, ردیف. پہلے آہستہ آہستہ پڑھیے پھر جلدی پڑھنے کی کوشش کیجئے. بار بار مشق کریے, زبان پر چڑھ جائے گا انشاءاللہ. ر ہی م, رحیم. چلیے اس کو پڑھیے. بہت اچھا, پڑھیے زور سے پڑھیے. رضیہ, وسیع, حمید. اس طرح آپ بار بار پڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر جملہ زبان پر چڑھ جائے گا. عمیل, خطیف, حفیظ, عہد, سخیر, لعب. دیکھیے ایک مثال کی مشق دیکھیے نیچے. الف زیر الف, حمزہ زیر ای, با زیر بی, ای بی. یہاں انگلش میں بھی لکھا ہے, دیکھیے حمزہ زیر ای, با زیر بی, ای بی. چلیے اور مشق کر لیتے ہیں آگے. پڑھیے جملوں کو. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, اب آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے, آپ خود پڑھیے, میں رکا ہوا ہوں, تھوڑی دیر پڑھیے. اچھا زور سے پڑھیے. بہت اچھا دلی. اب سنیے میں پڑھتا ہوں. اذینا. چلیے جملے کو پڑھیے. بقیہ, بقیہ. بہت اچھا. چلیے اس کو پڑھیے. خشیہ, خشیہ. چلیے ملا کر اس کو پڑھیے. حمید. چلیے اس کو بھی ملا کر پڑھیے. سخیرہ. اس کو پڑھیے, کوشش کیجیے آپ پڑھنے کی. بہت اچھا, زور سے پڑھیے تاکہ تلفظ صحیح ہو جاوے. شریب, عجیب, غضیب, کذیب. چلے پڑھتے رہیے میرے ساتھ, آپ خاموش نہ رہیے. آپ اپنی زبان کھولوں گے نہیں تب تک آپ اپنا الفاظ صحیح نہیں ہو سکتے. خالی سننے سے کچھ کام نہیں بنے گا. آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے, بلند آواز سے پڑھیے تاکہ الفاظ صحیح ہو جائے. بخیل, فلیم, یئیس, بلدی, ابتی, حطبی. تو پر پڑھیے. حطبی, مالکی, ابیلی, ارم, علیم, کبری. بہت اچھا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا لیسن نمبر 4 اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیکھیے جو سبق آگے بڑھتا چلا جائے گا, حرکات میں سے 2 حرکات آ چکی. زبر بھی پڑھ لیا آپ نے, زیر بھی پڑھ لیا. اب اگلے سبق میں پیش آئے گا. اگر زیر کے سبق کو اور زبر کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھا نہیں ہے تو آگے آپ کو اور دشواری آئے گی, پریشانی بڑھے گی. اس لیے پیش شروع ہونے سے پہلے اپنا سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کو جو ہے اچھی طرح آپ سمجھ لیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اپنے معلم محمد فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئندہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن بالجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن.